فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ تم نے اپنی ضد کا انجام دیکھ لیا آندرے، گیلری سے ماسٹر یوان کی آواز سنائی دی۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا مگر تم نہیں مانے۔ ماسٹر یوان کی آواز حال میں گونج کر رہ گئی۔ میں دم سودے آندرے کے جواب کا انتظار کر رہا تھا مگر کوئی آواز نہ سنائی دی۔ 3:15 بج رہے تھے اور میں ایئرپورٹ پہنچنے کی طرف سے مایوس ہو چکا تھا، تاہم میں نے امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا تھا۔ ماسٹر یوان میری طرفداری کر رہا تھا اور وہ میرے لیے ڈوبتے ہوئے تنکے کے سہارے کی مانند تھا۔ بولتے کیوں نہیں آندرے؟ تمہیں سانپ کیوں سونگ گیا ہے؟ ماسٹر یوان نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اسپیکر سے آندرے کے کھنکارنے کی آواز آئی۔ یہ مقابلہ حرف آخر تو نہیں تھا ماسٹر؟ آندرے کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ کیا مطلب؟ ہمارے پاس آدمیوں کی کمی تو نہیں ہے، ہم اس کے مقابلے میں کسی اور کو بھی تو لا سکتے ہیں۔ اب کس سے مقابلہ کراؤ گے؟ یوان نے خشک لہجے میں کہا۔ ڈیوڈ پر میں نے سب سے زیادہ محنت کی تھی، میرے شاگردوں میں وہ سب سے اچھا لڑکا تھا۔ تم خود بھی تو ہو ماسٹر، کیا تم پاگل ہو گئے ہو آندرے؟ یوان جھٹکے دار آواز میں بولا۔ اگر تم اس کے مقابلے پر آ جاؤ تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ اسے چھوڑ دو مگر تم نے میری بات نہیں سنی۔ میں تو کسی بھی مقابلے کے خلاف تھا، میں تمہارے گریز کی وجہ سمجھنے سے قاصر ہوں ماسٹر۔ کیا میں یہ سمجھ لوں کہ تم اس سے خوفزدہ ہو؟ نہیں آندرے، ماسٹر یوان نے سرد لہجے میں کہا۔ ماسٹر نہ تو کسی سے خوفزدہ ہوتے ہیں اور نہ ہی بلا سبب کسی کے مقابلے پر آتے ہیں۔ تم نے دیکھا نہیں اس شخص ڈینس میں یہ دونوں خوبیاں موجود ہیں؟ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ ڈینس بھی کوئی ماسٹر ہے؟ میں نے صرف یہ کہا ہے کہ اس میں ماسٹروں والی خوبیاں موجود ہیں، لیکن میں اسے ہر قیمت پر تسخیر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ میری آن کا مسئلہ بن گیا ہے۔ جو جی چاہے کرو، لیکن اب میرا کوئی شاگرد اس کے مقابلے پر نہیں آئے گا۔ یہ میرا فیصلہ ہے۔ میں سکتے کے عالم میں تھا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ حالات کا یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ مجھے ان لوگوں سے مقابلہ کرنے میں کوئی تردد نہیں تھا۔ میں ان سب سے بیک وقت لڑنے کو بھی تیار تھا مگر اس وقت میرے لیے سب سے زیادہ اہمیت وقت کی تھی۔ اگر میرے پاس مہلت ہوتی تو میں خود آندرے سے فرمائش کرتا کہ وہ یکے بعد دیگرے اپنے آدمیوں کو میرے مقابلے پر لاتا رہے۔ میں تمام سے بے تکان لڑ سکتا تھا۔ جو شخص سر سے کفن باندھ کر نکلا ہو اسے کسی چیز کی کیا پرواہ ہو سکتی ہے؟ میں بھی ایک ایسا دیوانہ پروانہ تھا جس نے اپنی آنکھوں میں بہت سے خواب سجا لیے تھے، جو آزادی فلسطین کی شمع پر اپنی جان نچھاور کر دینا چاہتا تھا۔ میرے بازوؤں میں اتنی جان تھی کہ 10-20 یہودی مل کر بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ میں جب بھی اپنے ہاتھوں سے کسی یہودی کو صفائی ہستی سے نیست و نابود کرتا تھا میرے اعتماد میں کچھ اور اضافہ ہو جاتا تھا، لیکن اس وقت میں بے یقینی کی صلیب پر لٹکا ہوا تھا۔ اس صلیب پر لٹکنے کے باوجود میں نے امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نہایت صبر و سکون سے انتظار کر رہا تھا، امید کی وہ ننھی سی کرن بھی دم توڑ جاتی تو میں سب کچھ بھول کے ان سب سے بڑ جاتا۔ مگر ابھی وقت تھا، صرف 3:20 ہوئے تھے۔ شیگ اڑائے جانے والی پرواز کو 5 بجے روانہ ہونا تھا۔ لکی ہاورڈ بے شک میرا انتظار کر رہی ہوگی مگر اب بھی وقت تھا۔ اگر یہاں سے جان چھوٹ جاتی تو میں کوشش کر کے ایئرپورٹ پہنچ سکتا تھا۔ اسپیکر سے آنے والی آندرے کی آواز مجھے خیالوں کی دنیا سے باہر لے آئی۔ ٹھیک ہے ماسٹر، میں تمہاری بات مانے لیتا ہوں۔ عقل مندی کا تقاضا بھی یہی ہے آندرے، یوان نے پرسکون انداز میں کہا۔ تمہارا ایک بہترین آدمی ناکارہ ہو گیا، ایک ضائع ہو گیا۔ تم میرے پاس آؤ ڈینس، آندرے کی آواز آئی۔ میں نپے تلے قدموں سے چلتا ہوا دوبارہ آندرے کی آفس میں داخل ہو گیا۔ وہ بہت بجھا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی بولا، تم جا سکتے ہو ڈینس۔ شکریہ موسیو آندرے، میں نے کہا۔ آپ کی مہمان نوازی مجھے عرصے تک یاد رہے گی۔ مجھ پر طنز مت کرو ڈینس، تمہارے انکار کی وجہ سے نوبت یہاں تک پہنچی، ورنہ مجھے تم سے کوئی عناد نہیں تھا نہ ہے۔ بغیر کسی عناد کے یہ سلوک تھا۔ خدا نہ خواستہ کوئی عناد ہوتا تو پتہ نہیں میرا کیا حشر ہوتا۔ تم زندہ واپس نہیں جا سکتے تھے۔ میرے آفس میں موجود کسی بھی شخص کی زندگی فقط میری انگلی کی ایک جنبش کی محتاج ہوتی ہے۔
मुमकिन है। मैंने बेपरवाही से शाने झटके और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। ठहरो। अगब से आंद्रे की वसीली आवाज आई। अब क्या है? मैं उसकी तरफ पलट पड़ा। तुम्हारे लहजे में बेयकीनी थी। शायद तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं आया। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस खामोशी से उसे देखता रहा। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, उसने कहा। तुम जिस जगह खड़े हो वहां से एक कदम बाईं जानिब हट जाओ। मैंने कुछ कहे बगैर उसके कहने पर अमल कर डाला। ये देखो, उसने कहा और उसके एक हाथ ने मेज के नीचे हरकत की। शायद उसने वहां पर नस्ब कोई बटन दबाया था। मैंने मेज के सामने वाली सतह में एक सुराख नमूदार होते देखा। उस सुराख से हल्की सी आवाज के साथ एक फायर हुआ और फिर फौरन ही मेज की सतह बराबर हो गई। गोली ऐन उस जगह से गुजरकर अकबी दीवार में पेवस्त हो गई थी जहां चंद लम्हे कबल मैं खुद खड़ा हुआ था। अगर मैं वहीं मौजूद होता तो वो गोली मेरे जिस्म में दिल के मकाम पर पेवस्त हुई होती। मुझे जुर्जरी सी आ गई। तुमने देखा? उसने कहा। अगला फायर उस मकाम पर भी हो सकता है जहां तुम इस वक्त मौजूद हो। तुम्हारा फलसफा मेरी समझ से बालातर है। मैंने हैरत से पलकें झिपकाते हुए कहा, इसमें फलसफा कुछ भी नहीं है, ये तो कारोबारी बातें हैं। मैंने तुम्हें एक पेशकश की थी, तुमने उसे कबूल करने से इनकार कर दिया, जिस पर मैंने जिंजिला कर तुम्हें जेर करने के लिए ये सब कुछ किया। मुझे तुमसे अब भी कोई दुश्मनी नहीं है। जब भी तुम्हें मेरी पेशकश काबिल कबूल मालूम हो, मुझ तक किसी भी तरह अपना पैगाम भिजवा देना। मैं सोच में पड़ गया। ये क्लब मेरे लिए बेहद अहमियत का हामिल था। यहाँ इसराइल के आला सरकारी हुक्काम बाकायदा आते थे। मैं इस क्लब को अपनी शिकारगाह के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकता था। ये दुरुस्त था कि फिलहाल मैं इसराइल से बाहर जा रहा था, लेकिन कुछ अजब नहीं था कि मुस्तकबिल करीब में मुझे यहाँ दोबारा आने का मौका मिल जाए। उस वक्त मुझे इस क्लब की जरूरत महसूस होगी, लिहाजा अक्लमंदी का तकाजा ये था कि मैं मोसियो आंद्रे से बना कर रखता। नरमी से इनकार करने में मेरा ही फायदा था। मुझे अफसोस है मोसियो आंद्रे, मैंने फैसले पर पहुंचकर कहा, लेकिन सरे दस्त तो बाज मजबूरियों की बिना पर मैं तुम्हारी मुलाजमत कबूल नहीं कर सकूंगा। ताहम मुस्तकबिल में जब भी कभी मुझे मौका मिला या जरूरत महसूस हुई तो मैं तुमसे जरूर राब्ता कायम करूंगा। आंद्रे खिल उठा। मैं उस वक्त का इंतजार करूंगा। मैं आंद्रे से रुखसत होकर क्लब से बाहर निकल आया। मुझे किसी ने नहीं रोका। गालबन आंद्रे ने अपने कमरे में बैठे बैठे मुतल्लिका अफराद को हिदायत कर दी होगी कि मुझे कुछ न कहा जाए। आंद्रे ने जदीद तरीन सहूलतों से फायदा उठाते हुए अपने क्लब को बेहद तरक्की याफ्ता साजो सामान से लैस कर रखा था। मेरा अंदाजा था कि क्लब का कोई भी गोशा खुफिया तौर पर नस्ब टेलीविजन कैमरों की आंख से महफूज नहीं था। आंद्रे अपने कमरे में बैठे बैठे सिर्फ बटन दबाकर क्लब के मतलूबा हिस्से में होने वाली नकलो हरकत भी देख सकता था और आवाजें भी सुन सकता था। चूंकि क्लब का वक्त खत्म हो चुका था, इसलिए टैक्सी क्लब के कंपाउंड से बाहर सड़क पर पार्क थी। टैक्सी ड्राइवर बैठा ऊँग रहा था। मुझे देखते ही वो मुस्तैद हो गया। अब कहाँ चलना है साहिब? उसने आंखें मलते हुए मुझसे पूछा। एयरपोर्ट चलो, मैंने उसे कहा और घड़ी पर निगाह डाली जो 3:30 बजने का ऐलान कर रही थी। एयरपोर्ट शहर से बाहर और इस क्लब से 20 मील के फासले पर था, मगर रात के इस पहर जब सड़कें सुनसान पड़ी हों, वहां तक पहुंचने में 20 मिनट से ज्यादा वक्त नहीं लग सकता था। गोया में लेट तो हुआ था, मगर इतना लेट नहीं हुआ था कि जहाज ना पकड़ सकता। मैंने अपनी मुस्तरिबाना कैफियत को जहन से झटकने की कोशिश करते हुए आंखें बंद की और टैक्सी की नशिस्तगाह की पुश्त पर सर टिका लिया। लेकिन आंखें बंद कर लेने से ख्यालात कब पीछा छोड़ते हैं। आंखें बंद करते ही मेरे पर्दाए जहन पर यके बाद दीगरे मुख्तलिफ लोगों की तस्वीरें उभरना शुरू हो गईं। टैक्सी तिल अबीब की सड़कों पर फराटे भर रही थी और इधर मेरे जहन की स्क्रीन पर इससे भी कहीं ज्यादा तेज रफ्तारी से एक फिल्म सी चल रही थी। इस फिल्म में सरे फहरिस्त लकी हावर्ड थी, जो इस वक्त एयरपोर्ट पर निहायत बेताबी से मेरा इंतजार कर रही होगी। मेरे वक्त पर न पहुंचने के बायस उसके जहन में पता नहीं कैसे कैसे अंदेशे सरसरा रहे होंगे। उसे मेरे मंसूबे में बुनियादी अहमियत हासिल थी। तहजीब माल्कम एक्स, जिसके बगैर जिंदगी मुझे बेरंग मालूम होती थी, मेरे बदतरीन दुश्मन ओलियो हावर्ड के कब्जे में थी। तहजीब को ओलियो हावर्ड के चुंगल से छुड़ाने के लिए मैंने उसकी बेटी लकी हावर्ड पर जाल फेंका था और अब बस मुझे ओलियो हावर्ड तक पहुंचने की देर थी। देखना यह था कि उस पर यह खबर किस तरह असरअंदाज होती है कि उसकी बेटी मेरे पास यरगमाल है और ये कि वो अपनी बेटी के इव्ज तहजीब को छोड़ने के लिए तैयार होता है या नहीं। उसके तैयार ना होने के इम्कानात ना होने के बराबर थे।
ذہن کی اسکرین پر چلنے والی اس فلم کا دوسرا کردار لکی آندرے تھی۔ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ کلب سے نکلتے ہی فون کر کے اسے مطلع کروں گا کہ اس کے ڈیڈی سے میری کیا بات چیت ہوئی ہے۔ یقیناً اس وقت للی بھی میرے فون کے انتظار میں جاگ رہی ہوگی، للی جو اتفاقاً مجھ سے ٹکرائی تھی، اور شروع میں نے اسے نظر انداز بھی کیا، مگر بعد میں ثابت یہ ہوا کہ اسے نظر انداز کرنا میری زبردست غلطی تھی۔ وہ تو بے حد کام کی لڑکی تھی، اسی کے ذریعے تل ابیب کے اہم ترین کلب تک میری رسائی ہو سکتی تھی۔ کہنے کو وہ یہودی تھی، مگر اپنے اعلیٰ خیالات کے باعث وہ مجھ جیسے اسرائیل اور یہودی لابی کے دشمن کے دل میں بھی گر کر گئی تھی۔ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس افراتفری میں مجھے اسے فون کرنے کا موقع مل بھی سکے گا یا نہیں۔ میں نے نہ تو اسے اور نہ ہی لکی ہاورڈ کو نہ صرف اپنا پتہ نہیں بتایا تھا، بلکہ میں نے انہیں اپنا فون نمبر تک نہیں دیا تھا۔ اگر مجھے فون کرنے کا موقع نہ مل سکا تو للی آندرے کو شاید کبھی یہ پتہ نہیں چل پائے گا کہ میرے اور اس کے ڈیڈی کے درمیان کیا بات چیت ہوئی۔ خدا جانے وہ کب تک میرے فون کا انتظار کرتی رہے گی اور فون نہ کر سکنے پر میرے بارے میں کیا کیا سوچے گی۔ میرا دل اس کے لیے ہمدردی کے جذبات سے لبریز ہو گیا۔ ایسی بے غرض لڑکی کو نظر انداز کر دینا میرے بس سے باہر تھا۔ میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ اگر تل ابیب سے موقع نہ مل سکا تو میں شیگو رائے سے ٹرنک کال کر کے اسے مطلع کر دوں گا۔ اس فلم کا تیسرا اہم کردار ڈینس پال گولڈے تھا، جس کے میک اپ میں رہ کر میں نے اولیو ہاورڈ کے خلاف تل ابیب میں کام کیا تھا۔ وہ ڈینس پال گولڈے جو اس وقت گوٹے ہل کے سربراہ جنرل ٹیریس کی قید میں منتظر ہوگا کہ میں کب وہاں واپس پہنچوں گا اور کب اسے قید سے رہائی ملے گی۔ دفعتاً ٹیکسی کی رفتار سست ہو گئی، شاید ایئرپورٹ آ گیا تھا۔ میں نے چونک کر آنکھیں کھول دی۔ میں اپنی نگاہوں کے سامنے ایئرپورٹ بلڈنگ کی توقع کر رہا تھا، مگر وہاں تو چاروں طرف گہری تاریکی مسلط تھی۔ مجھے جلدی پہنچنا ہے۔ تم نے گاڑی کی رفتار سست کر دی، میں نے ڈرائیور سے کہا۔ آگے والی گاڑی کی رفتار سست ہو گئی ہے جناب، ڈرائیور نے جواب دیا۔ تو اسے اوورٹیک کر لو، وہ راستہ دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے جناب، ڈرائیور نے برائی ہوئی آواز میں بتایا۔ میرے کان کھڑے ہو گئے۔ میں نے سامنے سڑک پر نگاہ ڈالی جہاں ٹیکسی کی ہیڈ لائٹس میں سرخ رنگ کی ایک کار نظر آ رہی تھی۔ میں نے پلٹ کر پچھلے شیشے سے باہر دیکھا۔ عقب میں خاصے فاصلے پر نزدیک آتی ہوئی کسی گاڑی کی ہیڈ لائٹس چمک رہی تھی۔ ٹیکسی کی رفتار بتدریج سست سے سست تر ہوتی چلی جا رہی تھی۔ میں نے سامنے دیکھا، اگلی کار مسلسل ٹیکسی پر دباؤ ڈال رہی تھی، جس کے باعث ٹیکسی کو بھی سست روی پر مجبور ہونا پڑ گیا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ یہی سرخ کار کلب کے باہر ٹیکسی کے نزدیک ہی موجود تھی، مگر اس وقت میں نے اس کار کی وہاں موجودگی کو اہمیت نہیں دی تھی۔ اب مجھے احساس ہو رہا تھا کہ مجھے گھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس بات کا قوی امکان تھا کہ عقبی کار میں اگلی کار والوں کے ساتھی ہوں گے۔ میں ٹیکسی کی سیٹ پر سنبھل کر بیٹھ گیا۔ میرے ذہن میں خطرے کی گھنٹیاں بجنا شروع ہو گئی تھی۔ تل ابیب میں تو میں ڈینس پال گولڈے تھا، اگر علی یار خان کی حیثیت میں ہوتا تو یہ اندازہ لگانے میں دشواری ہوتی کہ مجھے گھیرنے کی کوشش کرنے والے کون لوگ ہیں۔ علی یار خان کے ان گنت دشمن تھے، لیکن سوال یہ تھا کہ ڈینس پال گولڈے کا کون دشمن نکل آیا۔ اس سوال کا ایک ہی امکانی جواب میری سمجھ میں آ رہا تھا، وہ یقیناً وہ لوگ تھے جنہیں میں نے جوئے کی میز پر ہرایا تھا۔ وہ بدماش صفت لوگ تھے اور شاید اب اپنے دیگر ساتھیوں سمیت مجھے گھیر کر مجھ سے وہ رقم حاصل کرنا چاہتے تھے جو میں نے ان سے جیتی تھی۔ وہ لوگ یقیناً اس بات سے بے خبر تھے کہ ان کے مالک سے میری ملاقات ہو چکی ہے، ورنہ وہ کبھی میرے منہ آنے کی جرات نہ کرتے۔ میرا ذہن بہت تیزی سے کام کر رہا تھا۔ یہ صورتحال میرے لیے بڑی غیر متوقع تھی اور مجھے اس سے بچ کر نکلنے کی کوئی تدبیر سوچنا تھی۔ ایئرپورٹ ابھی میلوں دور تھا اور ہم آبادی سے بھی بہت باہر نکل آئے تھے۔ سڑک کے دونوں جانب گنجان درخت اور بے ترتیب جھاڑ جھنکار تھے۔ میں غیر مسلح تھا اور وہ لوگ مسلح ہوں گے۔ ایک غیر مسلح شخص مسلح لوگوں کا مقابلہ کس طرح کر سکتا تھا؟ میں کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکا۔ عقبی کار بڑی تیزی سے ٹیکسی کے قریب آتی جا رہی تھی۔ دوسری طرف اگلی کار کی رفتار بھی بہت کم ہو گئی تھی اور پھر اگلی کار رک گئی۔ اس کے ساتھ ہی ٹیکسی بھی رک گئی تھی۔ اگلی کار سے دو افراد اترے، ان کے ہاتھوں میں ریوالور موجود تھے۔ ٹیکسی عقبی کار کی ہیڈ لائٹس کی روشنی میں نہائی ہوئی تھی۔ میں دم سادے ان لوگوں کے اگلے اقدام کا منتظر تھا۔ دونوں ریوالور بدست افراد ٹیکسی کے نزدیک آئے اور انہوں نے مجھے ٹیکسی سے اترنے کا حکم دیا۔ میں نے بے چونو چرا تعمیل کی۔ ہاتھ اوپر اٹھاؤ، ان میں سے ایک نے ڈپٹ کر کہا۔ میرے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، میں نے کہا۔
بکواس مت کرو اور جو کچھ کہا جائے اس پر خاموشی سے عمل کرو۔ میں نے ہاتھ اٹھا دیے۔ پچھلی کار سے 3 افراد اترے تھے اور وہ تینوں بھی مسلح تھے، جبکہ اگلی کار میں ابھی مزید 2 افراد اور بھی تھے۔ دونوں کاروں کے ڈرائیور الگ تھے، گویا میں بری طرح پھنس گیا تھا۔ رقم کہاں ہے؟ پچھلی کار سے اتر کر آنے والوں میں سے ایک نے پوچھا۔ میں نے انہیں پہچان لیا۔ ان میں سے 2 تو وہی تھے جو مجھ سے ہارے تھے اور تیسرے کو بھی میں نے حال میں ایک نزدیکی میز پر کھیلتے دیکھا تھا۔ تم کون سی رقم کی بات کر رہے ہو؟ میں نے معصومیت سے پوچھا۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر مجھے خونخوار انداز میں دیکھنے لگے۔ وہی جو تم نے ہم سے جیتی ہے، وہ رقم تو میری ہے۔ تم مجھ سے وہ رقم کیوں مانگ رہے ہو؟ میں الجھن آمیز لہجے میں بولا۔ تم نے بے ایمانی سے وہ رقم جیتی ہے۔ ہم سے بے ایمانی کر کے کوئی پنپ نہیں سکتا۔ سیدھی طرح رقم نکال دو۔ اگر میرے پاس رقم موجود ہوتی تو ضرور تمہارے حوالے کر دیتا، لیکن یقین کرو رقم میرے پاس نہیں ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ تم تو کلب سے نکل کر آ رہے ہو۔ نہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ رقم تمہارے ہی پاس ہے۔ میری جانب 5 ریوالور اٹھے ہوئے تھے، لیکن میرے ذہن میں خوف کا شائبہ تک نہیں تھا۔ نہیں یقین کرتے تو مت کرو۔ میں نے بے پرواہی سے شانے جھٹکے۔ اگر رقم تمہارے پاس نہیں ہے تو پھر کہاں ہے؟ تیسرے شخص نے مجھے گورا۔ میرے ساتھ جو لڑکی تھی اسے دے دی۔ میں نے کہا، اس کے بارے میں تو معلوم ہوا ہے کہ وہ باس کی بیٹی ہے، اور میرے بارے میں تمہیں کچھ نہیں معلوم ہوا۔ تم لوگ مجھے نہیں جانتے۔ تمہارے بارے میں بھی معلوم ہے، تمہارا کلب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج تم پہلی بار کلب میں نظر آئے ہو۔ تم لوگوں کی معلومات بہت پرانی اور فرسودہ ہیں۔ تازہ ترین بات یہ ہے کہ موسیو آندرے نے کلب کے لیے میری خدمات حاصل کر لی ہیں۔ اب میں کلب کا باقاعدہ ملازم ہوں۔ میں نے نہایت اطمینان سے کہا۔ ایک لمحے کے لیے یوں محسوس ہوا جیسے ان سب کو سانپ سونگ گیا ہو۔ میرا جھوٹ ان کے اعصاب پر بم کے دھماکے کی طرح اثر انداز ہوا تھا، مگر یہ صورتحال زیادہ دیر برقرار نہیں رہ سکی۔ ان میں سے ایک نے چیخ کر کہا، اس کی باتوں میں مت آنا، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ ایک اور نے اس کی تائید کی۔ اس کی تلاشی لو، ابھی اس کا پول کھل جائے گا۔ اگر رقم اس کے پاس سے برآمد ہوئی تو ثابت ہو جائے گا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ ابھی اس نے کہا تھا کہ رقم اس کے پاس نہیں ہے۔ میرے خیال میں تو اسے ٹھکانے ہی لگا دو، تلاشی بعد میں ہوتی رہے گی۔ ان میں سے ایک اور نے تجویز پیش کی، نہیں، پہلے اس کی تلاشی لینا ضروری ہے تاکہ سچ اور جھوٹ کا اندازہ ہو سکے۔ ممکن ہے یہ سچ ہی بول رہا ہو۔ چوتھا شخص بولا۔ ذرا سی تکرار کے بعد ان کے درمیان طے ہوا کہ پہلے میری تلاشی لی جائے، بعد کا فیصلہ بعد میں ہوگا۔ ان میں سے ایک میری تلاشی لینے کے لیے میری طرف بڑھا۔ میں نے خود کو حرکت میں آنے کے لیے پوری طرح تیار کر لیا تھا۔ رقم میرے پاس موجود تھی اور تلاشی کے نتیجے میں رقم برآمد ہو جاتی۔ یہ اندازہ کرنا مشکل نہیں تھا کہ رقم برآمد کرنے کے بعد وہ لوگ میرے ساتھ ذرا بھی رعایت نہ برتتے اور متفقہ طور پر مجھے مار ڈالنے کا فیصلہ کرتے۔ میں اس شخص کے قریب آنے کا انتظار کرنے لگا۔ سڑک ویران اور سنسان پڑی تھی۔ اتنی دیر میں وہاں سے ایک بھی گاڑی نہیں گزری تھی، ورنہ میری گلو خلاصی کی کوئی نہ کوئی صورت نکل ہی آتی۔ لہٰذا اب جو کچھ بھی کرنا تھا مجھے ہی کرنا تھا، اور کچھ کرنے کا یہ میرے پاس آخری موقع تھا۔ تلاشی کے لیے میرے نزدیک آنے والا اگرچہ خاصا محتاط تھا، لیکن چونکہ اسے میری خطرناکی کا پوری طرح اندازہ نہیں تھا، لہٰذا وہ محتاط رہنے کا حق ادا نہیں کر سکا۔ اس بیچارے کو کیا معلوم تھا کہ میں وہ شخص ہوں جس نے تنے تنہا پوری حکومت اسرائیل سے ٹکرانے کا عزم کر رکھا ہے، جو یہودیوں کے خلاف ہر محاذ پر صف آ رہا ہے، اور جس نے پوری دنیا میں یہودیوں کو بے شمار ناقابل تلافی نقصانات سے دوچار کیا ہے۔ اس کی یہی لا علمی اسے لے ڈوبی۔